تو کہا کہ جس کو میرے حضور نے پھینک دیا میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کوئی ایسی رسم تو نہیں سینے سے لگائے بیٹھے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی دولت تو نہیں اپنے ساتھ جوڑے بیٹھے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا انداز معاشرت تو نہیں اختیار کی ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا۔ دیکھیں ماشاءاللہ جس شوق سے آپ آئے ہیں، جس کثرت سے آئے ہیں، جس محبت سے آئے ہیں، میں آپ کے ساتھ بڑا پاپولر خطاب بھی کر سکتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں، کیا بات ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو مل بیٹھ کے یہ موقع ملا، سوچنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، کیا ہم کل قیامت کے دن حضور کا سامنا کر سکیں گے؟ اپنے عمل دیکھیں، اپنے وعدے دیکھیں، اپنے رویے دیکھیں، طرز زندگی دیکھیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، کہا نہیں بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، کہا نہیں سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن اور جھوٹا ہو وہ نہیں ہو سکتا، اور میں اور آپ تو ایک دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی شمار بھی نہیں کر پاتے، تو پھر ہم کس طرح کے عاشق رسول ہوئے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں بڑے بڑے گناہوں کی تمہیں خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا حضور کیوں نہیں ارشاد فرمائیے؟ تو آقا کریم فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی اکبر الکبائر ہے۔ پھر فرمایا عقوق الوالدین، والدین کو اذیت دینا، تکلیف دینا، ان کی نافرمانی کرنا، دکھ پہنچانا۔ پھر فرمایا وجلس وکان متقیا، حضور ایسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے، اور پھر فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹ بولنا، ہاں جھوٹ بولنا، ہاں۔ اتنی بار حضور کہہ رہے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم آرزو کر رہے تھے کہ کاش حضور سکوت اختیار فرمائیں، بار بار کہے جا رہے تھے، اور جھوٹ بولنا، اور جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر ہے۔ اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں، عام آدمی محسوس نہیں کرتا، لیکن اللہ کی نورانی مخلوق اس بدبو کو محسوس کرتی ہے، وہ ایک خاص قسم کی سمیل آتی ہے جھوٹ کی وجہ سے، تو وہ نورانی فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں، 1 میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ جھوٹ ترک نہیں کرتا پھر بولتا ہے تو پھر اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب ایک شخص کے گھر کے قریب فرشتے ہی نہیں ہیں رحمت کے، باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا باپ سے بول رہا ہے، جو ہے وہ بہو ساس سے بول رہی ہے، ساس بہو سے بول رہی ہے، بھائی بھائی سے بول رہا ہے، بہن بھائی سے بول رہی ہے، اس گھر میں ہر وقت جھوٹ کی بدبو اور تعفن اٹھتا ہے، تو مجھے بتائیے اس گھر میں رحمت کے فرشتے ہوں گے؟ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کالا جادو کر دیا، ہم کہتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیا، کسی نے بندش کر دیا، پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، وہ کہتے ہیں تو ویلے سے رہ گیا، اگر نہ آتا تو تعویذ چل جانے تھے۔ ہم نے جھوٹ کا کالا جادو خود اپنے گھر میں کیا ہے، اور نتیجہ کیا؟ رحمت کے فرشتے ہمارے آنگن سے، ہمارے ویڑے سے، ہمارے کمروں سے، ہمارے صحن سے، ہماری گلی سے بھی باہر جا چکے ہیں۔ تو وہاں رحمت لے کے کون آئے گا؟ بے برکتیاں تو ہوں گی، نحوستیں تو ہوں گی، لڑائیاں تو ہوں گی، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو فن سمجھ لیا۔ ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا، جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ تمہارا ہی نہیں بکتا؟ تمہارے پیغمبر کو تو اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہا جاتا تھا، تم کس نبی کے عاشق ہو؟ جس نبی کے عاشق ہو اس نبی کا طرز زندگی کیوں اختیار نہیں کر پاتے؟ تو میں اور آپ ہمیں اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہوگا، چونکہ عشق کا دعویٰ آسان ہے لیکن دلیل فراہم کرنا مشکل ہے۔ ایک پنجابی کا شعر ہے کہ عاشق عاشق ہر کوئی آکے، پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا پر کے۔ تو عشق کا اگر دعویٰ ہے تو اس کی دلیل ہمیں اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے۔ دیکھیے ہمارے صوفیاء نے، ہمارے بزرگوں نے اپنا کردار ہی تو پیش کیا ہے۔ جتنی تقریریں میں کر رہا ہوں اتنی صوفیاء نے کی تھی، جتنے آج خطبے یوٹیوب سے لے کر کے فیس بک تک اور چینلز کے اوپر، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ خطبے تقریریں
اور جتنے جلسے ہو رہے ہیں، ایک ایک گاؤں کے اندر 20-20 جلسے ہو رہے ہیں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی دور دراز کوئی جلسہ مہینے بعد ملتا تھا، اور اس سے قبل تو اتنے بھی نہیں ہوتے ہوں گے. بزرگوں نے کیا اس طرح جو ہے وہ ہماری طرح کیا ہے؟ نہیں، ان کا کردار ایسا تھا جو دیکھتا تھا دل کی دنیا بدل جاتی تھی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جلسے ختم کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے اندر کی طرف دینی ہوگی، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اگر دعویٰ عشق رسول ہم کرتے ہیں اور ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہے، جھوٹا ہے دعویٰ، سچا نہیں ہے. اگر ہم دعویٰ عشق رسول کرتے ہیں تو ہماری وضع قطع ان کی مطابقت میں نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں، کیا محب اپنے محبوب کی مطابقت میں نہیں ہوتا؟ محبوب کا حکم تو بڑی دور کی بات ہے، وہ منشا سمجھ لیتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے. اللہ اکبر. حضور خطبہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور ایک صحابی بنو غنم سے گزر رہے تھے، وہاں آواز پہنچی تو وہیں بیٹھ گئے. تو کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے تو کہا بیٹھ جاؤ، تو وہ سامنے حضور کے لوگ ہوں گے. تو ان کو حضور نے کہا بس آواز آ گئی، میرے لیے کافی ہے، میں یہیں بیٹھ گیا. وہ تو یہ لوگ تھے. اور ہم تو عمل نہ کرنا ہو تو شروع ہو جاتے ہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. اچھا، جو صحیح ہیں ان پر آپ عمل کر رہے ہو؟ قرآن کی آیتیں تو اس میں تو صحیح اور ضعیف کا معاملہ نہیں ہے، کیا ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو ہم عمل نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم نوری بھی نہیں ہیں، ناری بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارا عمل ہمیں دوزخ یا جنت میں لے جانے والا ہوگا. تو آئیے میں اور آپ آج کی اس عظیم الشان مجلس نور میں یہ عہد کریں. میں آپ سے ہاتھ کھڑے کروا کے عہد نہیں کروا رہا، اور نہ میرا اس طرح کا مزاج ہے. میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہم اپنے دل میں عہد کریں اپنے ضمیر کے ساتھ ہی اپنے رب سے کہ اللہ آئندہ زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے. جئیں گے تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، مریں گے تو ان کے طریقے کے مطابق. اللہ اس آستان رحمت کو آباد رکھے. آپ لوگ جس شوق سے آئے، جس محبت سے آئے، اللہ آپ سب کو بے پناہ برکتوں سے مالا مال کرے اور قدم قدم پہ خیر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آمین یا ارحم الراحمین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں. بخت کی بہاریں نصیب ہوں اور مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں. اللہ ہم تیرے عاجز ناتواں اور کمزور بندے ہیں، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اللہ جس عشق رسول کا ہمیں دعویٰ ہے، اللہ اس عشق کے تقاضے بھی ہمیں نصیب فرما. ہمارے باطن ستھرے کر دے، ہمارے خیالوں کو پاکیزگیاں دے دے، ہمارے سوچوں کو عفتیں عطا کر دے، ہمارے من روشن کر دے، ہر خیر ہر بلائی ہماری زندگی میں اتار دے. وصلی اللہ تعالی علیہ.